عید کی نماز عام طور پہ سال میں 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو عام طور پہ اس کا طریقہ مسلمان اسے بھول جاتا ہے، اور اس کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو ہماری عام نمازوں کا ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے عید کی نماز میں اور بقیہ نمازوں میں۔ اس لیے وہ طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ عید کی نماز کے اندر 6 اضافی تکبیرات ہیں۔ عید کی نماز میں 6 اضافی تکبیرات ہیں، بقیہ نماز اسی ترتیب پہ ہے جو ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں اور 3 اضافی تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں۔ 3 پہلی اضافی تکبیرات جو ہیں وہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں، اور دوسری جو 3 تکبیرات اضافی ہیں وہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت کروں کہ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات ہیں قرات سے پہلے، تو اس کے اندر جب مسلمان کوئی بھی امام ہو یا مقتدی، وہ جب نیت باندھ لیتا ہے عید کی نماز کی، تو نیت باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے تو وہ ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، اور اس کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ اسی طرح دوسری تکبیر کے لیے بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر کے لیے جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد قرات شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری رکعت میں جو 3 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی وہ قرات کے بعد ہیں، اور ان تینوں تکبیرات کے اندر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، کسی بھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں کہی گئیں اس میں 2 تکبیروں میں تو ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لیا، لیکن دوسری رکعت کے اندر جو قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں اضافی، اس کے اندر تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، نہ کہ ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔